استواك عند حلول الحادث العممي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کی۔ سبحان اللہ، یہ اب جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی تھوڑا آگے جا کے آپ نے درود پاک پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سیدی یا رسول اللہ والا آلک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت ہو اگر صرف پڑھنے کا حکم ہوتا نا تو میں چلو کہتا ٹھیک ہے پڑھ ہی دی ہے، لیکن حضور خود فرما رہے او انت مجنون، اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا کہیے تو دیوانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھنا ہے لیکن دیوانگی ہے۔ سبحان اللہ، اگر صرف اتنا ہوتا نا تو آپ نے چلو جس طرح مٹھا مٹھا پڑھ دیے، میں کہتا ٹھیک ہے، لیکن وہ خود ہی فرما رہے او انت مجنون، پڑھنا اس طرح ہے کہ دیکھنے والا کہیے دیوانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہاں گئی وہ دیوانگی ہے؟ کیونکہ حضرت جی کچھ ہم نے بھی رل مل کے بیڑا کر رکھی ہے نا، خوش آمدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں، خوش آمد نہیں حضرت۔ اقبال نے سچ کہہ دیا، اقبال کہتا ہے میں اس کولو کا بیل نہیں بن سکتا، زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کل، اس نے سچ کہہ دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے کہا حضرت، یہ شعر کو 2019 کا نہیں ہے، یہ پیچھے پڑا جاتا ہے۔ تب اقبال کیا کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ حضرت ویسے تو ہر جگہ صحابہ کی باتیں ہوتی، جی صحابہ نے کیا، میں کہتا ہوں تجھے میں کیا بتاؤں صحابہ نے کیا کیا کیا، سبحان اللہ، میں تجھے کیا بتاؤں صحابہ نے کیا کیا کیا، جو صحابہ نے کیا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جو جو صحابہ نے کر دیا۔ جی صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، تو میں پوچھتا ہوں صحابہ نے ٹیلیں لگائی، جھنڈیاں ناجائز ہیں، ٹیلیں جائز ہو گئی، صحابہ نے واش روم میں 2 لاکھ کی ٹیلیں لگائی، عجیب باتیں ہیں میری۔ حضور کی آمد کی خوشی ہے، ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں منا رہے ہیں، منا نہیں تو تیرا کیا جاتا ہے۔ اگر بات صحابہ کی رہی، صحابہ نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں گدا نہیں تھا؟ تو ثابت کر کے مجھے بتائے کہ حضور نے گدے پہ آرام فرمایا، حضور تو چٹائی پہ لیٹتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جاؤ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ڈھونڈ لو، جا کے چٹائی نہیں ملے گی۔ یہ عجیب باتیں ہم نے گھڑ دی۔ حضور کی محبت کی خوشی ہے، منع نہیں دے یار اس کو، دیکھ تو صحیح دور کون سا جا رہا ہے، جس بھی رنگ میں کر رہا ہے یہ تو دیکھ وہ کر کیا رہا ہے۔ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات، لوگ کا دار و مدار ہے، یہ تو اس کی نیت حضور کی آمد کی خوشی ہے، تو یہ نہ دے کہ وہ اس کس انداز میں منا رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں کہنا جی بتاؤ جی جھنڈیاں کہاں تھی، وہ بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا تو جھنڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں حضرت جی، وہاں کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا حضرت، تو کہتا ہے جھنڈیاں کدھر تھی حضرت؟ سبحان اللہ، جی بتاؤ جی مٹھائی کدھر سے نکل آئی، یہ میٹھا کدھر؟ بھائی اما عائشہ خود فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کے کشان نے 1 پہ 4 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا تو میٹھا لبن گیا۔ بھائی یہ اس طرح کرو گے مشکل ہے، اور پھر یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، یہ حضور کی خوشی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں منا رہا ہے۔ یہ دیکھو نا یہاں بھی کسی نے حضور سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا، عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہے، سبحان اللہ، درشن کوئی اظہار محبت ہی ہے، کوئی بتیاں لگا کے کر رہا ہے، کوئی کیک کاٹ کے کرنے دے یار، یہ دیکھو کر کن کے لیے رہا ہے یہ۔ اور میں آپ کو باقاعدہ اس کی دلیل دوں، نہ ماننا ہو تو پھر 1000 ہیلے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کا لعاب دان بھی نیچے نہیں کرنے دیتے، سبحان اللہ، ہیں جی
ہم نے تو ادب سے لعابدان کہا ہے نا, باقی تو تھوک ہی لفظ بنتا ہے, لیکن ہمارا تھوک ہے, ان کا لعابدان ہے. سبحان اللہ. تو اس صحابہ وہ بھی نہیں نیچے گرنے دیتے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا, اور یہ نہیں کہ گرنے ہی نہیں دیتے تھے. اب جس کو تو مل گیا سو مل گیا, جس کو نہیں ملا وہ کیا کرتا تھا, جس کو مل گیا وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے جسم کو لگا لیا. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے ایک دن ان سے پوچھا, اور صحابہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی آیت میں تو آیا ہی نہیں, لیکن میں کہتا ہوں آیت میں نہیں ہے, لیکن یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. پوچھا صحابہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہی جواب جو آج ہمارا بھی ہے. صحابہ نے اس کی محبوب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. بس آپ دعا فرمائیں, لیکن بس آپ بھی ذرا اپنی اپنی حدوں میں رہیں. ٹھیک ہے, فضول خرچی سے بچیں, اور بس اظہار محبت ہے. اور میں کہوں گا وہ سفر ہے حضور نبی علیہ السلام سے محبت کا جو سب سے بہترین انداز ہے وہ درود پاک ہے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظر آنے کا نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی وہ آنکھیں بھیجنے والے گئے ہیں. آپ اور میں جس دور سے گزر رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے, درود ہی بھیج دیا کریں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں نے کتنا بھیجا. سبحان اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات یاد رکھیں, لاشی تب بھی کہتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی میں بھی کہتا ہے. اور میں نے اس کا پریکٹیکل کیا ہے. میں جب آپ کے لاہور پڑھنے آیا نا جامعہ نظامیہ میں, اور میں جو نالائق اور نکما ہوں, میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں. ایکسٹرا لاڈلا, اور اتنا لاڈلا کہ میں یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا, اتنا کا لاڈلا. تو پھر اس لاڈ نے جو ہے نا بڑی چیزیں ایسی تھی جو ہمیں نہیں کرنے دی, اور اللہ نے بہت کچھ عطا کیا. جیسے آپ کا محکمہ وابڈا, میرے والد صاحب جیسے آپ کا محکمہ سوئی گیا, ایسے میرے والد صاحب وابڈا میں افسر تھے. اللہ نے ہر شے عنایت کر رکھی تھی. بس دل کیا کرتا تھا ٹیوب ویل میں نہانے کو, دل کیا کرتا تھا خود کھیت میں سے گونگلو اتار کے کھانے کو, دل کیا کرتا تھا خود کھیت سے مولیاں اتار کے کھانے کو. بس نہیں نا یہ چیزیں ملی ہیں, پیزا ہر شے میسر تھی, دل یہ کرتا تھا, لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے تھے. پھر جب میں آپ کے لاہور پڑھنے آیا, والد صاحب نے اجازت دے دی, تو پھر میں نے اپنی یہ خواہشیں راج کے پوری کی. میرے ایک دوست تھے, آج کل ماشاءاللہ وہ ناروے چلے گئے ہیں, ماشاءاللہ PhD اسکالر ہیں وہ, اور اللہ کا ان پہ بڑا کرم ہے. اس وقت بڑی غربت تھی, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنے گاؤں جانے کی نا اوکاڑا کے قریب انہوں نے دعوت دی. تو میں نے کہا لو جی, تو بڑا موج ماحول ہو گیا ہے. میں ان کے گھر چلا گیا, بڑی غربت تھی, 2 ہی کمرے تھے ان کے گھر میں. ایک کمرے میں ان کے گھر والے سوئے, ایک کمرے میں انہوں نے ہمیں سلا دیا. کیونکہ سارا دن ڈول میں نہا کے گونگلو کھیڑ کے مولیاں نکال کے تھکے ہوئے تھے. مجھے کوئی ہوش نہیں, ہم اشارہ ماں کی نماز پڑھ کے سو گئے. آنکھ میری کب کھلی کہ وہ کمرے میں ایک شور بلند ہوا, اور وہ شور کیا تھا, لاہور 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 لاہور. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, تو ہم دوست تھے, اور ساتھ ایک اجنبی سا شخص تھا. میں نے دل میں کہا یار یہ کیا بلا نازل ہوئی ہے, اور اس کو کوئی ہوش نہیں, وہ آنکھیں بند کر کے بس چلا رہا ہے لاہور لاہور لاہور. ہم اٹھ بیٹھے, بہرحال وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر ہم نے سونے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر اس کے لاہور لاہور نے پھر جگا دیا. بہرحال بڑے پریشان ہوئے, بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال پھر کوشش کی, کامیاب. اس نے تیسری بار پھر جگا دیا. پھر کوششیں بسیار کے باوجود بھی ہمیں نیند کوئی نہیں آئی. مجھے اپنے اس دوست پہ اتنا غصہ, میں بس ذرا فجر ہو لیں دے پھر ان میں پوچھنا. وہ فجر کی نماز پڑھ کے میں نے حضرت صاحب کا ہاتھ پکڑا اور میں سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا مولانا بات یہ ہے, آگے سے اپنے گھر نہیں نا بلانا, تو صاف فرما دیں کہ بھئی آگے سے نہ آنا ہے. یا آپ نے رات کو کیا ڈرامہ کروائے. مجھے کہنا تھا کہ جی کیوں, کیا ہوا ہے. میں پتہ نہیں ہے کیا بلا آپ نے کمرے میں بھیج دی. ساری رات اس نے نالائق نے سونے نہیں دیا. کیا ہوا, میں ساری رات وہ لور چلاتا رہا ہے, خود اس کو ہوش کوئی نہیں, ہمیں اس نے جگا دیا. کہیں صبح 2-3 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں. اچھی مہمان نوازی آپ کی. وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا حضرت اصل میں یہ جو آئے ہیں یہ میرے برادر اکبر ہیں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں, تو اصل میں یہ ایک بس کے کنڈکٹر ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کام ہی سارا دن لاہور لاہور کرنا ہے. تو اب یہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے, یہ سوتے بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ لوٹ آئیں گے تو آپ کو اس اذیت کا سامنا ہوگا. تو
میں اس کے لیے آپ سے انتہائی شرمندہ ہوں. آپ اس بات کی تصدیق گاؤں کے کچھ اور احباب گھر سے نہ کریں, کچھ اور احباب سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں موجود ہے. پھر اس دن میں نے پہلے دن سیکھا تھا کہ اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے نا تو سوتے میں بھی لاہور لاہور, تو اگر بندہ سارا دن حضور سبحان اللہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے, غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. یہ ہوتا ہے. اگر اور یہ آپ یقینی ہو سکتا ہے گھروں میں کچھ احباب ایسے موجود ہوں جن کو نیند میں بولنے کی عادت ہو, تو نیند میں کوئی راز کی باتیں نہیں کھولتے ہیں, وہ نیند میں وہی بولتے ہیں جو جن کو انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو پھر سوتے میں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے, اگر بندہ سارا دن حضور کو یاد کرے تو پھر اس کا اثر آپ اپنی نیند میں بھی پائیں گے. تو میں آپ سے کہوں گا ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے, یہ ان کی کیفیات تھی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. اس لیے جی درود ٹھیک ہے, محفلوں میں پڑھیں, محفلوں کے بعد پڑھیں. اور میں حضرت عبداللہ عاصم مصطفیٰ یزیدہ مجدہ وہ تحفہ اہل سنت کا ہے, ہیرا ہے ہمارے لیے. ایسے لوگ ہیرا ہیں, قدر کرو ایسے لوگ. تو میں انہیں کی بات کو کوڈ کروں گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایک اسٹے ہے حضرت جی, منزل یہ نہیں ہے. منزل حضور کی غلامی ہے. یہ لائٹیں, یہ بتیاں, یہ جلوس, یہ منزل ہے. جو اصل ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہے. اس لیے درود پاک پڑھا کریں. اچھا پھر دوسرا ایک اور بھی ہے, ہم اہمی بس پڑھ بھی دیتے ہیں. نہیں حضرت جی پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھا کریں اور پڑھ کے پھر رہے ہیں جن کے لیے اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. پھر اعلیٰ حضرت کمال فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے سے پہلے اتنا خیال ضرور رکھنا, دیکھ تو پڑھ کن پہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کن پہ پڑھ رہا ہوں, فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اور میں مجھے دکھ ہوتا ہے حضرت کہ آج امت کو سب کے احسان یاد ہیں, پتہ نہیں حضور کے کیوں بھول گئے. ہمارے محلے میں, میرے علاقے میں, میری ویسے بڑی بری عادت ہے یہ, میں اکثر ایسی باتیں سنا دیتا ہوں, پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے اس بیچارے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال حضرت ان کو کبھی کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا, کسی محفل پہ نہیں دیکھا, کبھی کسی جنازے پہ نہیں دیکھا. ایک دن یہ انہونی سی چیز میں نے دیکھ لی. میں ایک جنازہ پڑھانے گیا تو موصوف وہاں موجود تھے. میری تو حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ بھائی آج کیا ہو گیا. میں جنازہ پڑھ کے نا حضرت کو ساتھ لے گیا. میں جناب یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ نہیں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. تو میں حضرت سے کیویں آج ایسے تشریف لے آئے؟ نہیں یہ بندہ نہیں مریا تھا, میرے تے کہ احسان سی مولانا بھائی. وہ ایک رات کو میری بیوی بڑی بیمار ہوئی تو میری گاڑی خراب تھی, اس نے مجھے گاڑی دی تھی, میں وہ احسان اتارنے. میں نے کہا یار امت کا کیا حال ہے, مجھے رفیق کے, رشید کے, مجید کے, انصر کے ہیں احسان یاد ہیں, حضور کے بھول گئے ہمیں حضور کے احسان بھول گئے. اور احسان وہ کاکا جی وہ ہم کسی کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھے, ہم کسی کے تصوروں میں بھی نہیں تھے. حضور تب بھی غاروں میں اپنا سر انور پتھروں پر رکھ کر ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے. ہاں جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں درود پڑھنے سے ایک بار سوچ لے تو درود پڑھ کن پہ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں تیرے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے تجھ پر حضور نبی علیہ السلام کے احسانات ہیں. سبحان اللہ. آج سارے اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں حضرت وہ کون سا کام رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا, وہ کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا حضرت. زنا یہاں عام ہو گیا, مسجدیں یہاں غیر آباد ہو گئیں, امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا, سینمے آباد ہیں, عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں, بے حیائی عام ہے, جتنی دیر رشوت نہ دو حلال کا جائز کام بھی نہیں ہو سکتا اس ملک میں. لیکن پھر کیا ہے, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے.
वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इस पे बाकायदा रिवायात भी मौजूद हैं। अगर उन रिवायात को एक किताब में यकजा कर दिया जाए, कई जिल्दों पर किताबें तैयार हों। हजरत, मैं बस आखिरी एक ही रिवायत पर इत्तफा करके अपने मौजू को आगे बढ़ाऊँ। हजरत सैयदना कुसुम रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं, वो आखिरी सहाबियों जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक से बाहर निकले, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला, हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु और हजरत कुसुम रज़ियल्लाहु तआला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को, वजूद मुबारक को आपके मज़ार मुबारक में रखा। और आप फरमाते हैं हजरत अली भी बाहर तशरीफ ले गए, हजरत फजल बिन अब्बास भी। आप फरमाते सबसे आखिर पे मैं निकला। कहते जब निकला ना तो फिर दिल में ये ख्याल आया, ओ कुसुम फिर पता नहीं ये मौका मिले ना मिले, फिर वापस जाओ हुजूर की रूह अनवर को फिर एक बार देख ले। सुभान अल्लाह। और क्या कहना हजरत उस रूह मुबारक का भी, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा है जिन्हों वेख के चंद शर्माए। ठीक है, अब मैं शेर पे इक्तफा नहीं करूंगा, आपको हदीस भी सुनाऊंगा। जिन्होंने देखा वो देख के क्या कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती है, अपने दिल काट लेती। इसीलिए तो फिर किसी शायर ने कहा भी था, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दायम और उन पे उंगलियां हैं। वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, या बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सर पेश कर दिया है, या बगैर देखे इल्मुद्दीन शहीद ने सर पेश कर दिया हजरत है। तो मैं कहता हूँ अगर बगैर देखे ही हाल है तो देख लें तो फिर क्या हो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला, आप बहुत बड़े यहूदी आलिम, और फरमाते जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में जलवागर हुए तो मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत के लिए गया। कहते जैसे ही पहली नजर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दुहा पे पड़ी तो आप फरमाते मैं बोल उठा, वो इतना सोहना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। सुभान अल्लाह। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। हजरत कुसुम फरमाते मैं वापस उतरा, कहते हैं जब मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे वद्दुहा के करीब हुआ तो क्या देखता हूँ, अपने मज़ार मुबारक में लेटे लेटे भी नबी अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारक हरकत में। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि महबूब अलैहिस्सलाम अपने मज़ार मुबारक में आराम फरमाते हुए क्या फरमा रहे हैं। तो कहते सुनने के लिए मैंने कान करीब किए, तो जब कान करीब किए तो क्या सुनता हूँ, उस मज़ार में भी लेटे अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आज हम भूल गए हैं, ना भूलो दुरूद पाक पढ़ा करो यार, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करो। चले हो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं याद करते तो इतने रंग लगा दिए, अगर याद करते तो कितने रंग लगाता। याद किया करो। और मैं आपको सच कहूँगा हजरत, आज दिन ब दिन उम्मत में और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम में जो है ना वो दूरियां बढ़ती जा रही, नहीं, इन दूरियों को ख़त्म करो हजरत। हम तो मायल बकरम हैं कोई साहिल, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंदिर। याद किया करो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। अब तो हजरत वो दुकानें सज गई हैं, जिसके पास जाओ एक ही गर्दान सब ने रट ली हुई है, नीला लेला, काला लेला, ईला ला लेला, पाफा ला लेला, कड़िया ला लेला, ठीक है जी, पर लेला लाया वो साढ़े। लेकिन पहले ये लेले शेले कोई नहीं होते थे, पहले हक और सच हुआ करता था। वो को बंदा था, वो किसी बुजुर्ग की बारगाह में गया, जाके अर्ज करता हुजूर को वजीफा दसो। आपने फरमाया का दे ले, अर्ज करता हुजूर ऐसे ले कि मैनू नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हो। आपने फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफों से ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि तेरा वक़्त अच्छा गुजर जाए, तो आरे लगा रहे, बाकी वजीफे ना ज़ियारत कोई नहीं होती है। हाँ भाई, किसी के वजीफे के पाबंद तो नहीं है, तो कोई वजीफा पढ़े तो उसको ज़ियारत हो जाए। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका,
ज़ुहद व तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब, अदाएं हैं कुछ खास खास, वक्त हैं कुछ खास। वो अदाले के आज उनको पसंद आ जाते हैं। अब बाकी वजीफे पढ़ने चाहिए, वक्त अच्छा गुजर जाता है। और करता है हुजूर फिर किस तरह ज़ियारत होती है? आपने फरमाया अगर एक बात कहूँ तो मानेगा? उसने कहा हुजूर हुक्म फरमाए। आपने फरमाया घर जाते हो ना मछली लेके जाना और सालन नहीं बनाना उसका, उसको फ्राई करना है तूने, और जितनी खाई गई ना तूने खानी है, बस एक काम करना है कि पानी नहीं पीना कोई। फिर देखते हैं सुबह क्या होता है। वो ले गया जाके, उसने पेट भर के मछली खाई, पानी पिया कोई नहीं। अब हजरत नींद कहाँ आए बेचारे को? उसकी तो तलब पानी थी, सीना जल रहा था, दिल करता था पानी कुएं के कुएं पी जाऊं, लेकिन पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बेचारा चारपाई पे तो लेट गया, सारी रात करवटें बदलता रहा, नींद कोई नहीं आई। सुबह के करीब जाके ना जब करवटें बदल बदल के थक गया, ठीक है, असाब शल हो गए, तो ऐसी बस गनूदगी सी तारी हुई, आंख ही लगी तो क्या देखता है कि दरिया पे और पानी पी रहा हूं। पेट भर के पानी पिया, फिर आंख खुल गई, फिर थोड़ी देर आंख लगी तो क्या देखता है एक तालाब पे और पानी पी रहा हूं। फिर आंख खुल गई, फिर लग गई, फिर देखता है कि कुएं पे और पानी पी रहा हूं। फिर आंख खुल गई, फिर लगी तो क्या देखता है अपने घर में और पी फिर पानी रहा हूं। सारी रात पानी पानी हुआ। सुबह उठा, नमाज फजर पढ़ी, पानी पिया, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हुआ। वो हजरत पूछते हैं हाँ जी क्या बनी रात को? अरे कहता हुजूर बननी क्या थी? मछली खाने का हुक्म था, पानी आपने मना फरमाया था। अब नींद कहाँ आ रही थी? मैं पानी का तालिब था, मेरी तलब पानी थी, मुझे तो प्यास लगी थी। बस फिर क्या हुआ, करवटें बदलते बदलते जब थक गया ना, सुबह जाके आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक दरिया पे और पानी पी रहा हूँ। फिर आंख लग गई थोड़ी देर बाद तो क्या देखता हूँ तालाब पे और पानी पी रहा हूँ। फिर आंख खुल गई, फिर लग गई, क्या देखता हूँ कुएं पे और पानी पी रहा हूँ। फिर आंख खुल गई, फिर लग गई तो क्या देखता हूँ अपने घर में और पानी पी रहा हूँ। बुजुर्ग फरमाने लगे फिर को बात समझ आई? और करते हुजूर नहीं, आपने फरमाया वो चलिया वजीफियां ना ज़ियारतां नहीं होंदियां, ज़ियारतां तलब नाल होंदियां हैं, क्योंकि उस दिन तू पानी का तालिब था और तेरी तलब ने ये रंग पैदा किया कि सारी रात पानी देखा तुमने, क्योंकि उस दिन तुझे प्यास लगी थी, तू तालिब था पानी का, तेरी तलब ने तेरे अंदर से ये रंग पैदा कर दिया कि सारी रात तूने पानी पानी देखा। और चलिया जिस दिन तू उन्हां दा भी तालिब हो जाएगा फिर सारी रात उन्हां नूं वेखेगा। अल्लाह आज तलब नहीं है। और इकबाल ने बड़े दुख से कहा था, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या किया तूने? हुजूर छोड़ के दुनिया खरीद ली। ये किसकी वफादार है? ये किसकी वफादार है? इसने किससे वफा की है? ये तूने क्या किया? किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ला इलाहा इल्लल्लाह। और मौलाना रूम ने इसको हिकायत भी किया। आप फरमाते हैं कोई अमीर आदमी था, बुजुर्ग, अल्लाह ने बहुत माल अता कर रखा था, औलाद नालायक। जब उनका इंतकाल होने लगा वो समझ गए पैसे मैंने कमाए हैं, अयाशियाँ इन्होंने करनी है, जवाब मुझे देना पड़ना। उन्होंने एक हिकमत अमली से काम लिया, तीनों बेटों को बुलाया, बुला के कहने लगे भाई अब मुझे समझ आ रही है कि मेरे पास वक्त थोड़ा ही है, तो ये ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम दस्तों गिरेबां हो जाओ। आओ मैं पहले वसीयतें लिख देता हूँ, ज़रा लाओ कापी पेंसिल। मंगवाई, एक वसीयत लिख के ना उसको तय करके लिफाफे में डाला और लिफाफे के ऊपर लिख दिया इस वसीयत को तब खोला जाए जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए सारे लोग आ जाए। फिर एक और लिखी, उसको बंद करके उस पर लिखा कि इसको तब पढ़ा जाए जब सारे मेरा जनाजा पढ़ देंगे। वो एक दो रोज के बाद बाबा जी का इंतकाल हो गया, अमीर आदमी थे, ठीक है जी। अच्छा मैं आपसे वैसे एक सवाल पूछने लगा, आप लोग इसका जवाब देना। गरीब आदमी के जनाजे पे सवाब नहीं मिलता? क्यों नहीं जानते? अच्छा चलो एक और जवाब देना, अमीर पे क्या ज्यादा मिलता है? तो वहां फिर हम क्यों जाते हैं सारे? जरा सोचना इस बात को तनाई में बैठे। गरीब दे जनाजे तो कोई नहीं, अमीर दे हजरत तो अन्ना यार, अमीर गरीब दे ऐसे टुर दिया करो, क्या गरीब है? चले हो
कभी किसी का दिल जोड़ के तो देखो। है मैंने एंड इसी पे आने लगा हूँ, मैं बस 2-3 बातें करके मैंने इसी, क्योंकि इस वक्त उम्मत को जरूरत 3 पहलुओं की। वो सारा गांव इकट्ठा हो गया, इमाम साहब जनाजे की नीयत करवाने लगे तो बाबा जी का बड़ा बेटा आगे हाथ में वसीयत ली, कहता है अब्बा जी ने मरने से पहले वसीयत फरमाई थी और लिखा था कि इस वसीयत को तब पढ़ना है जब सारे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। तो जाहिर है सारे आ चुके हैं, आप पहले वसीयत पढ़ लें फिर जनाजा होता है। मौलाना रूम लिखते हैं कि उसने वसीयत खोल के जब पढ़ी ना तो उसमें लिखा क्या था कि जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए और आके भी मेरा जनाजा ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसको दे दिए जाएंगे। अब हज़रत जी आपको पता है मुफ्ती तो हम सारे ही हैं, 1 मिनट में मसला घड़ लेते हैं हम अपने पास, बस घड़ लिया सबने भी वहां। ओ जी जनाजा तो फर्ज किफाया है ना, एक पढ़ लेगा सबका हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा जी के पैसे मिलेंगे। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, सारा गांव जाके ना कोने में खड़ा हो गया। अब रह गए मौलाना और बाबा जी के बेटे। बाबा के तीनों बेटों ने आपस में मशवरा किया, भैया अब्बा जी कर की पैसे मारे हैं, ले सारा गांव रहा है, हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा, अब क्या करें? जनाजा ना पढ़े तो सारा गांव जूतियां मारेगा, तो अगर जनाजा पढ़ लें तो 1 रुपया नहीं मिलेगा अब्बा जी का। बस फिर उन्होंने भी मशवरा किया, रो भी जाके पैसे लेने वालों में खड़े हो गए। जान दी, और ये कोई नई बात नहीं, मियाँ साहब 100 साल पहले फरमा गए, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। ये आपने पुत्र सवार किया हुआ सारे पे पुत्र, इन्हें एक डब्बा भी तेरे तेरी सुटना है पानी का। ये मेरा जाती किबला तजुर्बा है, बड़ा सवाब है गुस्ल देने का। ये मेरी फ्री की नेकियां थी जो मेरे हाथों से जाती नहीं, मैं भी नहीं जाता कहीं भी गुस्ल देने को, कहे भी ना भाई किसी को ढूंढ लो, क्योंकि ऐसे ऐसे दिलसोज मनाजिर होते हैं। मैं एक दफ़ा गुस्ल देने चला गया ना, और मैंने वो पास ही बेटे खड़े थे, मैंने कहा एक गल सुनो, एक डब्बा ही छोड़ लो बाजी थे। मुझे पता बड़े गुस्से से कहता है तेनू का दरी पिलाया जानती वारी क्या डराना बड़े। मैं एक दफा एक और बच्चे को मैंने कहा, मुझे वो बच्चा थोड़ा पोलाइट लगा, उसकी ड्रेसिंग अच्छी थी, वो चेहरे से लग रहा था कि पढ़ा लिखा बच्चा है। मैंने उसको कहा मैं पुत्र बड़ी फजीलत है अपने अब्बा जी को गुस्ल देना, देखना इसी मोड़े पे बैठ के तू सैर करने जाता था, इसी उंगली को पकड़ के तूने चलना सीखा है, तेरी फीसें इन्होंने दी हैं जी, तेरे कॉलेज की फीसें इन्होंने दी हैं, ये ड्रेसिंग इनकी वजह से है, कलाई पे कीमती घड़ी इनकी वजह से, चल मैं तुझे बताता हूँ तो तू नहला। मुझे कहता है मामा ने कहा था तुम हाथ ना लगाना, डर लगेगा रात को। जानती वारी क्या डराना बढ़िया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम, सबसे छोटा माशाल्लाह 2.5-3 साल का हो गया, उसको को थोड़ी पानी से एलर्जी है, तो जब जरा ज्यादा छोटा था तो बड़ा इशू होता था उसको नहलवाने। अब मैं कल का निकला हूँ और मैंने जुमेरात को घर वापस जाना है, ठीक है जी, तो अब तो माशाल्लाह ठीक है, बड़ा हो गया। फिर मेरी जो मिसेज है ना वो मेरा इंतज़ार किया करती थी कि चलो आएंगे मेरे साथ लगेंगे, तो फिर मैं इसको ना नहलाऊँ, छोटा बच्चा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इधर बातें जो बयान करते हैं तो फिर वो बातें खुद पे भी कभी कभी तारी हो जाती हैं। तो मैं उसको नहलाते ना अक्सर सोचता हूँ ले भी आज 3 बारी हो गए, तो मुझे याद है मैंने उसको 37 बार नहलवाया है, मैंने अपने दिल पे नोट कर लिया हुआ है। और अक्सर कभी कभी तन्हाई में बैठा सोचता हूँ इब्राहिम तेनों 37 बारी नोया, तेनों एक ही मौका मिलना, पता नहीं तो डब्बा भी सुटना है कि नहीं सुटना, तेनों एक ही मौका मिलना है, पता नहीं तो डब्बा भी मेरे से सुटना है कि नहीं सुटना है। अपनी बीवी से अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, लेकिन हजरत इनके लिए रब के रसूल को नाराज ना करिए, डब्बा भी नहीं सुटना हजरत कि मुर्दे ने नुआना को बहुत औखा काम है, को बहुत ही औखा काम है, को केटू फतह करना है, बाजी को गुस्ल देना, क्यों नहीं सीखते हजरत? क्यों? जानदी वारी क्या डराना बड़े, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, किथे ने तेरे कर दे। हजरत जी इन्हां करदियां वास्ते रब नूं नाराज ना करो, इन्हां करदियां वास्ते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नूं नाराज, और जिनको हम भूले बैठे हैं सबसे पहले कब्र में उन्होंने ही तशरीफ लाना है।
اللہ نے لکھا ہے کہ قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کیا جا سکے. ٹھہر دے کوئی نہیں ٹھہر. جدلی میں رام کمایا, جدلی میں کالے نو چٹا کر لیا ہے, اینی دیر بھی نہیں ٹھہریا میرے کو. حضرت جی ایڈا میں بہت پیار کروں. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, لیکن بیوی نہ بہتر ہوں دیا کہ حضور نال خراب نہ ہو جائے. بس اینا دھیان رکھیے, بیوی نال بہتر ہوں دیا کہ اللہ نال خراب نہ ہو جائے. خوب ان سے محبت کرنی, لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کل جو ہے نا خراب. آپ کے شہر کی بہت بڑی بزرگ شخصیت حضرت شاہ حسین, آپ فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کام اللہ دے نال جانا میاں تو دے کھولی الف آیا سے تو لال خریدنے نو بنج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. نماز نہ چھوڑو حضرت, نماز نہ چھوڑو, پائن ٹائم جایا کرو مالک دیکھا. وہ سارے جا کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اب اکیلے مولانا کیا کروں گا. اچھا باہر سے نا 3 درویش گزر رہے تھے, دیکھا فریق ہی نیکی ہے. القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اس دن نیکیاں تولی جائیں گی اور جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اللہ فرماتے ہیں فہو فی عیشۃ راضیہ, اس کی زندگی دل پسند ہوگی. لیکن میں نے دیکھا حضرت ہم نہیں, میں کئی دفعہ نا بطور ٹرائی اپنی گلی سے نکلتا ہوں مسجد میں تو راستے میں عید پڑی ہوتی ہے, وہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, کھیل کے جا چکے ہوتے ہیں, میں کہتا ہے چلو ٹرائی مارتا ہوں بھلا کیا ہوتا ہے. تو ابھی واپس آتا ہوں تو پھر بھی وہاں پڑی ہوتی ہے. ہم تو اینٹ بھی نہیں اٹھاتے راستے میں, کیلے کا چھلکا بھی نہیں اٹھاتے, ٹوٹی شیشی بھی نہیں اٹھاتے, کانٹا بھی نہیں اٹھاتے. نہیں, نیکیاں ضائع نہ کیا کرو. کل ہو سکتا ہے وہ نیکی جس کو میں عام سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں کل اسی کی وجہ سے کام بن جائے. اور 3 گزر رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے, جانا تو ہے, چلو 5 منٹ لیٹ چلے جائیں گے اور جنازہ پڑھ لیتے ہیں. وہ تینوں آ کے کیا دیکھتے ہیں, میت مولانا اور سارا گاؤں کونے میں کھڑا ہے. وہ پوچھتے ہیں مولانا جنازہ نہیں پڑھ رہے. وہ کہتے ہیں جی بابا جی جاتے وصیت فرما گئے تھے کہ جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے ان کو تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت ہیں جن کو پیسے چاہیے, جن کو نیکی نہیں چاہیے کوئی. آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں ہم تھوکتے نہیں ایسی نیکی پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ملے. آگے ہو, ہم پیچھے کھڑے ہیں. مولانا آگے ہو گئے, تینوں ملنگ پیچھے کھڑے ہوئے, جنازہ پڑھا, دعا پڑھ کے جانے لگے. بابا جی کا بڑا بیٹا پھر آ گیا, کہتا ہے ابا جی نے 2 وصیتیں کی تھی, ایک تو پڑھ دی نا آپ نے کہ جو جنازہ نہ پڑھے میرے سارے پیسے ان کو دینے ہیں. آپ بس جانے لگے ہیں, ہم پیسے تقسیم کرنے لگے ہیں. دوسری وصیت پہ لکھا گیا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. اب جنازہ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے تو ذرا وصیت بھی پڑھنے کہ اس میں بابا جی نے کیا لکھا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں جب وصیت کھول کے پڑھی گئی تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت کینسل, پیسے ان کو ملے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نال بھی ہنجی ہونی, دنیا دارا تیرے نال بھی ہنجی ہونی ہے. تیری کڈی, تیرا کوٹ, تیری کڑی, تیرے کپڑے, تیرا پرفیوم, تیرا یہ, تیرا وہ, تیرا اتھے ہی ہونا, تینوں نے چوک کورے تک مارنا. نہ کریے نہ کریے, ہاں اینجی ہونا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں, اینجی ہونا ہے. ہاں آؤ حضرت جی آج کو تیاری کریے, جو لے کے جانا ہے تیاری کریے. اور دوسری بات حضرت جی یہ جو ہے نا یہ ہماری ضرورت ہے, یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے اس کو مقصد بنا لیا اور میں آپ سے کہوں گا اس کو ضرورت بنا لیں, زندگی بڑی سوکھی ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کو مقصد بنا لیا تو آپ پھر ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کیا. آپ فرماتے کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے, ایک بچہ رو رہا ہے. وہ اس کو دیکھ کے نا اس کے پاس آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کیوں رونے ہیں. وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا 1 روپیہ گم ہو گیا. کہنے لگے اگر تجھے 1 روپیہ دے دوں تو پھر خوش ہے؟ اس نے کہا جناب آپ نے نکال کے نا دے دیا, خوش ہے آپ؟
آپ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. آپ نے پوچھا ہوں کیوں رون ڈے؟ وہ کہتا ہے ہوں تاں رون ڈے ہاں جڑا 1 روپیہ گواچ گیا جو ہوندا تے 2 ہونے. آپ نے فرمایا اچھا 2 کر دی تو پھر خوش. اس نے کہا جناب آپ نے 2 کر دیے. ٹھیک ہے گھر تشریف لے گیا. آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے. اب پھر واپس تشریف لائے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیا رون ڈے؟ کہندا جڑا گواچ گیا جو کول ہوندا تے 3 ہونے. آپ نے فرمایا 3 کر دی تو خوش. انہوں نے کہا جناب خوش. آپ نے 3 کر دیے. ٹھیک ہے جی پھر چلے گئے. وہ نماز پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے. آپ نے پھر وہاں ایک بھر کے کہا. آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. اے بھائی جی کسی کو نہیں جو بھریا گیا ہے. اے او کھوہ ہے ایتھے ٹرالیاں سٹ چھڑو گے اینے نہیں جو بھریا جانا. آؤ اس دوڑ جو نکل آئیے اور اپنے اللہ میں اے نہیں جو بھریا جانا. باج فقیران کسے نہ ماریا ظالم چور اندر داہو. کتھے بھریا جانا جو اے کتھے بھریا جانا ہے. اینو نہ بھریے. آؤ اپنے رب دے رسول نو یاد کریے. آؤ اج وقت ہے. آؤ اج وقت ہے. آؤ اپنے اللہ دے رسول. اور میں اب اپنے 2-3 موضوع میں نے کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اپنی تاریخ کو پڑھا کریں آپ کو پتہ چلے ہمارے اسلاف تھے کس طرح.